السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے کچھ واقعات بتانے والی ہوں اور ایک ایسے صحابی کا ذکر آپ سے کرنے والی ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور کوئی عبادت کا عمل نہیں کیا، لیکن ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسے کون سے نبی ہیں، تو میں آپ کو زیادہ تجسس میں ڈالے بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ بغیر نماز و عمل کے جنت میں جانے والے صحابی حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد کبھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق وہ سیدھے جنت میں پہنچے۔ ان کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ خیبر کے ایک چرواہے تھے اور اجرت پر بکریاں چراتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ فرمایا تو ایک دن انہوں نے قلعے والوں سے جنگی تیاریوں کا سبب پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مدعی نبوت سے مقابلہ ہے۔ ان کے دل میں خیال ہوا کہ ان سے ملنا چاہیے، چنانچہ وہ ایک دن بکریاں چرانے کے لیے قلعے سے باہر نکلے۔ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا۔ سیدھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ فرمایا اور ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، اگر میں اسلام لے آؤں تو صلہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ انہوں نے کہا کہ میں سیاہ فام اور بد شکل ہوں اور میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، کیا پھر بھی اسلام لانے سے میں جنت کا مستحق ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تمہیں حسن عطا فرما دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو جائے گی۔ یہ سن کر اسود رائی اسلام لے آئے اور عرض کیا کہ یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، ان کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو قلعے کی طرف ہنکارو۔ چنانچہ انہوں نے بکریاں قلعے کی طرف ہنکاری اور وہ سب قلعے میں چلی گئیں۔ اس کے بعد اسود رائی جہاد خیبر میں شریک ہوئے۔ جنگ کے بعد جب شہداء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے لائے گئے تو ان میں اسود رائی کی لاش بھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تھوڑی دیر کے لیے منہ پھیر لیا۔ صحابہ نے وجہ پوچھی، فرمایا کہ یہ اس وقت جنت کی حوروں کے ساتھ ہیں۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب کل، میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3رے درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو ڈالیں گے۔ 2 درجے میں اللہ پاک عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گناہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے، نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے پر آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا، میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا، جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں، ابا جان السلام علیکم۔
بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے میری امت کے گناہگاروں کا غم کھایا جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ کہ اتنے میں حکم آیا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ پڑھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارا نبی اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا۔ آپ کا 1 سیکنڈ اس تحریر کو، اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد چیزوں کو آپس میں شیئر کرتے ہیں، آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئیے ایک ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں، کیا پتا کون گناہگار ہماری وجہ سے راہ راست پر آ جائے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔